بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج اس کلپ کو ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ اسکرین ریکارڈر کے ساتھ ہم نے ریکارڈ کی ہے اور یہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا ہمارے ایک واٹس ایپ گروپ جس کا نام ہے علم مناظرہ، اور تحریری شکل میں یہ مناظرہ ہوا تھا۔ ہماری جانب سے مناظر تھے جناب جاوید رضا بھائی، اور جماعت وہابیہ دیوبندیہ کی طرف سے ان کے مناظر تھے مفتی مجاہد دیوبندی پاکستان سے۔ اور یہ مجاہد کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، یہ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا مناظر ہے اور یہ مصنف ہے۔ اس نے کئی ایک کتابیں ہم بریلویوں کے رد میں لکھی ہوئی ہے اور عقائد باطلہ کی تائید کی ہے اس نے۔ تو اتنا بڑا چوٹی کا مناظر، اور ہماری جانب سے جاوید بھائی، اور جاوید بھائی کے بارے میں بتا دوں، یہ بھی حمد تعالیٰ ایک غیر عالم ہو کر کس طرح دیوبندی مناظر کو انہوں نے ناکو چنے چبائے۔ اب اسکرین ریکارڈ کے ساتھ منظر عام پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس گروپ میں بھی ہمارے بہت سے سنی بھائی ایسے ہیں، اور یہاں ہمارے چینل پر بھی بہت سے سنی بھائی ایسے ہماری آڈیوز کو سنتے ہیں جن کو لینگویج نہیں آتی اردو، سمجھنے سے وہ قاصر ہیں۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس پورے مناظرے کو اسکرین ریکارڈر کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں۔ تو آپ حضرات اس مناظرے کو پورا آپ سماعت کریں اور دیکھیں علم غیب رسول پر ہمارے بریلوی مناظر جاوید بھائی نے کس طرح سے سوال جو قائم کیے، ان سوالوں کے جواب دینے سے دیوبندی مناظر مفتی مجاہد کتنا قاصر رہا۔ اور جو دیوبندی مناظر نے دعویٰ کیا تھا کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب اللہ کے برابر مانتے ہیں بریلوی، تو اس پر ایک بھی دلیل پیش نہ کر سکا۔ البتہ اس نے یہ حکم لگا دیا تھا کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھے تو وہ مشرک ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ہمارے بریلوی مناظر جاوید بھائی نے وہی عقیدہ اشرف علی تھانوی سے ثابت کیا، لہذا مفتی مجاہد دیوبندی کے فتوے سے خود اشرف علی تھانوی مشرک ثابت ہوئے۔ اس کے بعد وہ کس طرح سے گروپ سے بھاگا ہے اپنی جان بچا کر، آپ حضرات اب اس اسکرین ریکارڈنگ کو سماعت کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ تو سامعین اکرام، جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ دیوبندیوں کی طرف سے ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا علم غیب رسول علیہ السلام پر مناظرہ کرنے کا واٹس ایپ گروپ کے اندر۔ تو ہم ان کے گروپ میں گفتگو کرنے کے لیے گئے بھی تھے اور گفتگو کا آغاز بھی ہوا تھا، لیکن ان بدبختوں نے دوران گفتگو ہی کئی ایک مرتبہ ہم لوگوں کو گروپ سے نکالا اور ایڈمن شپ سے ہٹانے کے بعد گروپ کو ایڈمن موڈ پر ڈالا۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا، یہ 26 اکتوبر کو ایک اپنا گروپ بنایا، یہ علم مناظرہ۔ ہم نے بھی ایک چیلنج کیا ادھر سے تاکہ یہ دیوبندیوں میں کچھ غیرت آئے اور آ کر ہم سے بات کریں۔ یہ ہمارا چیلنج تھا، یہ دیکھ لیں، چیلنج مناظرہ، موضوع علم غیب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دعویٰ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی و عطائے الہی نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہے۔ جماعت سادیانی، اسماعیلیہ، رشیدیہ، احمدیہ فرقہ سے تعلق رکھنے والا دنیا کا کوئی بھی دیوبندی آئے، ہمارے اس دعویٰ پر اپنے ہی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے مناظرہ کر لے۔ دیوبندی سب سے پہلے مسئلہ علم غیب پر ہم بریلویوں اور دیوبندیوں کے مابین جو اصل اختلاف ہے اس کو واضح کرے تاکہ عوام الناس بآسانی سمجھ سکیں کہ فرقہ باطلہ دیوبندیہ اور اہل حق بریلوی کے نزدیک اصل اختلاف کیا ہے۔ اب یہ 3 سوال ہم نے اس میں درج بھی کیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حکم پر اختلاف ہے یا اطلاق پر اختلاف ہے یا مقدار پر اختلاف ہے؟ کیونکہ اصل اختلاف جب واضح کر دیں گے دیوبندی تو مسئلہ بآسانی عوام کی سمجھ میں آ جائے گا کہ علم غیب رسول علیہ السلام پر اختلاف اصل ہے کیا۔ آگے ہم نے لکھا تھا اس کو واضح کرے تاکہ جہاں اصل اختلاف ہے اس پر بات ہو اور عوام الناس استفادہ حاصل کر سکے۔ من جانب اہل حق جماعت اہل سنت بریلوی، رکن تنظیم الشورا۔ اب جیسے ہی یہ ہم نے اس گروپ کو بنایا، تشکیل دیا، تو یہ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا مناظر، اور یہ مصنف بھی ہے، کئی کتابیں اس نے لکھی ہوئی ہیں، یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مفتی مجاہد نام ہے اس بندے کا، کافی پرانا بندہ ہے، سوشل میڈیا پر رہنے والے لوگ اس کو بآسانی اور اس کو بخوبی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ اب یہ چیلنج پر اس کو لنک کے ذریعے یہ ایڈ ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے اس چیلنج کو دیکھا اور اس کے رپلائی میں کہا، یہ دیوبندی مناظر کا میں اب پڑھ رہا ہوں ان کا پہلا میسج۔ لکھتے ہیں کہ آپ لوگ نبی اکرم علیہ السلام کا علم غیب کو اللہ کے برابر مانتے ہو۔ یہ دیوبندی کا پہلا میسج آیا۔ اس کے جواب میں
الحمدللہ یہ بات 26 اکتوبر کی ہو رہی ہے سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ 26 اکتوبر کی بات ہے 2022، یہ مورننگ کی بات ہے، تقریباً 12:15 بجے کا ٹائم ہے، ٹائم دیکھ لیں، مارننگ نہیں 12:15 بجے کا ٹائم ہے یہ 26 اکتوبر۔ اب جیسے کہ دیوبندی مناظر نے یہ پہلے ہی چیلنج کو ٹیک کر کہا آپ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو اللہ کے برابر مانتے ہو۔ اب ان کے جواب میں ہم الحمدللہ الحق کی جانب سے جاوید رضا بھائی نے رپلائی دیا، یہ آپ کو کس نے کہا؟ اب اس کے جواب میں دیوبندی مناظر مفتی مجاہد نے کہا آپ کی کتابوں سے ثابت کروں گا۔ اب ان کے جواب میں جناب جاوید رضا بھائی بریلوی صاحب کا یہ جواب آیا کہ دوسری بات، ہم علم غیب کے مسئلہ میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عوام کو پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ اختلاف کس میں ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، اب ان کے جواب میں مفتی مجاہد دیوبندی صاحب کا رپلائی آتا ہے، اختلاف کی نوعیت میں نے واضح کر دیا۔ اب یہ میں نے میسیج کیا تھا کہ تمام احباب خاموش رہیں، اس کے بعد میں نے گروپ کو لاک پر بھی ڈال دیا تھا، دونوں کو ایڈمن بنا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب انہوں نے جیسے کہ اوپر کہا تھا کہ آپ کی کتابوں سے میں ثابت کروں گا دیوبندی مناظر نے، تو اس کے جواب میں جاوید بھائی نے کہا ابھی تو اختلاف کی وجہ سامنے آنے دو جناب، اس کے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا کس کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اب جیسے کہ یہ اوپر دیوبندی مناظر مفتی مجاہد نے کہا تھا نا اختلاف کی نوعیت میں نے واضح کر دیا ہے، تو اس کے جواب میں جاوید بھائی نے کہا کیا نوعیت ہے بتائیں، لکھا ہے کیا؟ اب جاوید بھائی نے اختلاف کی بات جو اس نے اوپر کی تھی کہ اختلاف کی نوعیت میں واضح کر دیا ہوں، تو اس پر جاوید بھائی نے سوال کیا تھا کہ دوسری بات، آپ اپنے مسلک کے علماء کی عبارات اور فتاوی اور اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیجیے گا۔ اب دیوبندی مناظر مفتی مجاہد کا اب رپلائی آتا ہے، اس میں آپ مساوات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کو ایک جیسا یعنی برابر مانتے ہیں۔ اس پر جاوید بھائی کا جواب آیا کہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کلی علم غیب جس کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم غیب برابر مراد لے رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ بعض علم غیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں، کیا میں نے صحیح سمجھا ہے؟ اب اور جو اوپر انہوں نے بات کی تھی کہ آپ مساوات یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم مانتے ہیں، اس کے جواب میں جاوید بھائی نے کہا دوسری بات یہ عقیدہ ہماری جماعت کا ہے یا کسی ایک فرد کا۔ اب یہ اوپر کا جو میسیج ہے جاوید بھائی کا، اس کے جواب میں یہ مفتی مجاہد کا میسیج آیا، آپ مجھے بتائیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو برابر نہیں مانتے؟ اور دوسرا میسیج کیا انہوں نے جاوید بھائی کے میسیج کو ٹیک کرتے ہوئے، یہ جو میسیج ہے ان کا، دوسری بات یہ عقیدہ ہماری جماعت کا ہے یا کسی فرد کا، اس کے جواب میں کہا مفتی مجاہد صاحب دیوبندی نے یہ الگ بات ہے۔ اس کا جواب کیا دیا ہے، یہ الگ بات ہے۔ دعوے جات دیکھیں ان کے، اور جیسے ہی سوال کر رہے ہیں جاوید بھائی الحمدللہ فوراً کہہ دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے۔ آگے دیکھیں جاوید بھائی کا سوال آتا ہے ان کی اس تحریر پر، یہ والی جو ہے آپ مجھے بتائیں، اس کے جواب میں جاوید بھائی لکھتے ہیں اس کا مطلب آپ کو ابھی تک ہمارے عقیدے کا علم نہیں، اور اس پر اکابرین دیوبند نے کفر و شرک کے فتوے لگا دیے۔ پہلے آپ کو ہمارا عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد فتویٰ لگاتے ہیں۔ دوسری بات کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا، کیا آپ بعض علم غیب کے قائل ہیں یا نہیں؟ یہ مفتی مجاہد دیوبندی صاحب نے جو یہ بات کہی تھی نا یہ الگ بات ہے، تو اس پر جاوید بھائی نے کہا کیوں الگ بات ہے جناب؟ آپ کسی کی ذاتی رائے کو اٹھا کر ہمارے سر پر تھوپ دو گے اور کہو گے کہ اس کا جواب دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا، یہ مفتی مجاہد صاحب کا میسیج آیا اس والی تحریر کے جواب میں کہ اس کا جواب آپ کو ابھی تک ہمارے عقیدہ یعنی کہ ملا نہیں۔ اس کے جواب میں دیوبندی مناظر مجاہد صاحب کہتے ہیں آپ پہلے اقرار کریں کہ آپ برابر نہیں مانتے، اس کے بعد ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ آپ بتاؤ جاوید بھائی سے، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم جو ہے نا اللہ کے برابر نہیں مانتے؟ تو اب جاوید بھائی کا اس پر جواب آتا ہے، کیا آپ مقدار میں اختلاف رکھتے ہیں؟
ہاں یا نہ میں جواب دیں، کیونکہ پھر سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ اصل اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ سامعین کرام یہ دھوکہ یہی دیتے ہیں دیوبندی، اصل جو اختلاف ہے، کیونکہ علم غیب کے قائل دیوبندی بھی ہیں، ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بات پر، اور خود ان کے مولویوں نے لکھا ہوا ہے کہ بریلویوں اور ہمارے مابین علم غیب رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اختلاف ہے ہی نہیں، صرف مقدار کا اختلاف ہے۔ اب اس کا جاوید بھائی کا دوسرا میسیج بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دوں گا، جاوید بھائی نے کہا اس کے بعد میں اپنے عقیدے کی وضاحت کر دوں گا۔ اچھا، اب یہ مفتی مجاہد دیوبندی کا میسیج آتا ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کو آپ اپنی جماعت کا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں؟ جاوید بھائی نے کہا الحمدللہ۔ اچھا، اس پر مفتی مجاہد دیوبندی صاحب نے کہا یہ بات میں مولانا احمد رضا خان کی تحریرات سے ثابت کروں گا۔ مولانا احمد رضا خان اسی عقیدے پر فوت ہوئے تھے، مطلب آخری عقیدہ ان کا یہی تھا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا مفتی مجاہد دیوبندی صاحب نے کہ میں یہ عقیدہ کہ بریلوی حضرات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریف اللہ کے برابر مانتے ہیں، میں یہ امام احمد رضا علیہ رحمہ کی تحریرات سے ثابت کروں گا۔ یہ بات آپ نے سامعین ذہن میں رکھنی ہے، ان کا یہ دعویٰ بھی دیوبندی مناظر کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ایک اور میسیج ان کا، آپ واضح نہیں کرتے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں مشابہت یعنی کہ برابر مانتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک۔ اب یہ جاوید بھائی کا میسیج آتا ہے ان کے جواب میں، اس کا مطلب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بعض علم غیب کے قائل ہیں، اور اس کو علم غیب کہنا بھی درست ہے کیونکہ آپ صرف اختلاف مقدار میں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا یہی کہنا چاہتے ہیں؟ اب یہ دیکھ لیں دیوبندی مناظر مفتی مجاہد کا میسیج، یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ یہ دیکھ لیں جاوید بھائی کے اس میسیج کا جواب کہ یہ بالکل الگ موضوع ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کس طرح گلاٹیاں ماری ہیں دیوبندی مناظر نے، اور یہ کتابوں کا مصنف ہے اور بہت بڑا مناظر ہے، اور اللہ کا احسان دیکھیں بھی حمد تعالیٰ ایک رضا کا شعر، ایک یہ غیر عالم ہے ہمارے جاوید بھائی جو اس دیوبندی کے چوٹی کے مناظر اور کئی کتابوں کے مصنف سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں، یہ غیر عالم ہے، اندازہ لگائیں سامعین۔ اچھا، جاوید بھائی کا رپلائی آتا ہے، چلیں ماشاءاللہ آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ بعض علم غیب کے آپ قائل ہے، اور اس کو علم غیب کہنا بھی درست ہے۔ اب بتائیں آپ کے علماء نے اس کو کفر و شرک لکھ کر خود اپنے ہی فتووں سے کافر و مشرک ہوئے یا نہیں؟ دوسری بات، آپ خود بھی ان فتاوی کی زد میں آئے یا نہیں؟ یہ دیکھ لیں سامعین کرام، اب یہ دوسرا میسیج وضاحت کریں۔ یہ جو اوپر کہا تھا نا دیوبندی مفتی نے کہ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، تو جاوید بھائی نے کہا کہ اچھا اس کی وضاحت کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ اب یہ دیوبندی مناظر مفتی مجاہد کا میسیج آتا ہے 12:36 پر، بریلوی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم برابر ہے۔ اب جاوید بھائی کے جواب میں دیوبندی مناظر نے کہا مولانا جھوٹ مت بولیں، میں نے کہا ہے کہ یہ موضوع بالکل الگ ہے۔ اب یہ موضوع بھی الگ ہو گیا، علم غیب پر بات ہو رہی ہے، لیکن دیوبندی مناظر کا حال دیکھیں صاحبین کرام، جہاں بھی سوال اس پر کیا گیا بس وہی سے بھاگا۔ اب یہ جاوید بھائی کا میسیج آتا ہے اس والے جواب میں، یہ جو لکھا ہے نا اس کا جواب 12:36 والی جو اس کی تحریر ہے اس پر۔ اب یہ جاوید بھائی نے میسیج کیا، آپ نے اوپر کہا آپ ہمارا عقیدہ کہ ہم اللہ کے برابر رسول اللہ کا علم غیب مانتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں ثابت کروں گا، پھر آپ نے امام اہل سنت کا نام لیا اور یہ کہا کہ یہ بات مولانا احمد رضا خان کی تحریرات سے ثابت کروں گا کہ مولانا احمد رضا خان اسی عقیدے پر فوت ہوئے تھے، مطلب ان کا آخری عقیدہ یہی تھا۔ جاوید بھائی نیچے لکھتے ہیں لیکن شاید آپ اپنی لکھی ہوئی کتاب سے ہی نا آشنا ہو گئے ہیں، کتاب میں کچھ اور مناظرہ میں کچھ اور کرتے ہیں، آئیں آپ کی ہی کتاب سے ہم آپ کی بات کو باطل ثابت کرتے ہیں۔ اب یہ جاوید بھائی نے اسی مفتی مجاہد کی ایک کتاب لگائی، اب یہ دیکھ لیں اس کتاب میں خود مفتی مجاہد نے لکھا ہوا ہے سامعین، حضرت مولانا تھانوی کی دلیل کا تیسرا مقدمہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کل غیوب کا علم حاصل نہ تھا،
اس کا ثبوت خان صاحب کی کتابوں سے ملاحظہ کریں۔ اب مفتی مجاہد نے اپنی کتاب کے اندر یہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی عبارات تحریرات کو پیش کیا بطور دلیل۔ اب دیکھ لیں کیا لکھتا ہے یہ مفتی مجاہد۔ لکھتا ہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریف تمام معلومات الہیہ کو محیط ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کے لیے محال ہے۔ اچھا، اور آگے لکھتے ہیں اور ہم عطائے الہی سے بھی بعض علم ہی ملنا مانتے ہیں، نہ کہ جمی۔ اچھا، آگے کی دیکھ لیں۔ اور یہی خان صاحب تمہید ایمان پر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم بھی جمی معلومات الہی کو محیط نہیں۔ اب یہ نیچے دیکھ لیں، یہی مفتی مجاہد کی عبارت پڑھ رہا ہوں، آگے نیچے لکھتے ہیں اس کے علاوہ وہ مزید بھی کئی عبارات ہیں جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ خان صاحب کے نزدیک بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کلی غیب کا علم حاصل نہ تھا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کی عبارات ہے، خود اس نے نقل کی مفتی مجاہد نے۔ اس کے بعد جناب جاوید بھائی کہتے ہیں، یہ لیجیے آپ کی کتاب سے ہی ہم نے آپ کی بات کا رد کر دیا الحمدللہ، کیونکہ اوپر یہ دعویٰ کر چکا تھا دیوبندی مفتی کہ میں اعلیٰ حضرت کی عبارات سے ثابت کروں گا کہ بریلوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریف اللہ کے برابر مانتے ہیں۔ اچھا، نیچے بھی ان کا میسج دیکھیں جاوید بھائی کا۔ آپ نے خود کہا تھا کہ اللہ کے برابر علم غیب آپ ثابت کریں گے، لیکن کتاب میں خود امام اہل سنت کا نظریہ آپ نے بیان کیا کہ آپ بعض کے قائل ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، اپنی کتاب کے تعلق سے مفتی مجاہد کا میسج آتا ہے، میں نے اپنی کتاب کی بعض تحریرات سے رجوع کر لیا ہے، ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے، یعنی کہ جو سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کی بطور دلیل عبارات مفتی مجاہد نے اپنی کتاب میں پیش کی، ان سے کہا کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا۔ اچھا جی، یہ دیکھیں سامر کہاں کتنی گلاٹیاں ماری ہیں اس دیوبندی مناظر مفتی مجاہد نے۔ اچھا جاوید بھائی کی ایک اوپر کی عبارت کا بھی جواب دیتے ہوئے مفتی مجاہد کہتا ہے، میں نے اپنی کتاب کی بعض تحریرات سے رجوع کر لیا ہے، ان میں سے اچھا یہ بھی وہی میسج، اس نے یہ بھی یہی میسج ہے اور یہ بھی ایک ہی جگہ کاپی کر دیا دونوں کو۔ اچھا، جاوید بھائی کا میسج آتا ہے، ابھی کیا ہے یا کسی اور جگہ، یعنی کہ ابھی کیا ہے رجوع یا کسی اور جگہ رجوع کیا ہے۔ اچھا، اس پر یہ دیوبندی مناظر کہتا ہے، اب میں اس تحقیق پر پہنچا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا آخری عقیدہ یہی تھا، یعنی کہ پہلے اس کا یہ تحقیق نہیں تھی، پہلے تحقیق یہ تھی کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت بعض علم غیب عطائے الہی مانتے ہیں، لیکن اس نے تحقیق یہ کی کہ اب میری تحقیق یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم شریف اللہ کے برابر مانتے ہیں۔ اچھا جی، آگے دیکھیں۔ اچھا، یہ آگے کہتا ہے دیوبندی مفتی، کافی عرصہ پہلے جو جاوید بھائی نے اوپر سوال کیا تھا نا کہ ابھی اس سے رجوع کیا ہے یا کسی اور جگہ، تو مفتی مجاہد کہتا ہے کافی عرصہ پہلے۔ اچھا، آگے کا دیکھیں، بریلوی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم برابر ہے۔ اچھا، نیچے کا میسج دیکھیں، مولانا احمد رضا خان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اچھا، آگے لکھتا ہے یہی دیوبندی مناظر، آپ نے ابھی تک صاف نہیں بتایا کہ آپ برابر مانتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے سامعین، یہ گلاٹیاں دیکھیں کتنی ماری ہیں اس دیوبندی مفتی نے۔ اچھا، جاوید بھائی کا میسج آتا ہے، آپ پہلے اپنا رجوع نامہ لکھ کر دیجئے، اس کے بعد آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ بعض علم غیب کے قائل ہیں اور اس کو علم غیب کہنا بھی درست ہے۔ جاوید بھائی نے جیسے کہ اوپر کہا تھا دیوبندی مناظر نے کہ میں نے بعض باتوں سے اپنی کتاب کی رجوع کر لیا، تو جاوید بھائی نے مطالبہ کیا اور اس کے عقیدے کے متعلق پوچھا کہ تم علم غیب کے قائل ہو کہ نہیں، اور اس کو علم غیب کہنا درست ہے کہ نہیں۔ اچھا جی، اور اس کی دوسری جو بات تھی کہ آپ نے اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں فرمائی، آپ مانتے ہو کہ نہیں برابر، تو اس پر جاوید بھائی کہتے ہیں، ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ ہم اللہ کے برابر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب مانتے ہیں، یہ آپ کا ہم پر بہتان ہے۔ سامعین یہ دیکھیں، آپ اس پر دیوبندی مفتی سے جو سوال کیا تھا کہ اپنا رجوع نامہ پیش کرو، تو اس پر دیوبندی
مفتی مجاہد کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، آپ مسلسل میری بات کا جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ سامعین اب یہ دیکھیں، جیسے ہی جاوید بھائی کوئی سوال کرتے ہیں تو یہ دیوبندی مناظر کہہ دیتا ہے یہ الگ بات ہے، خود سے جواب بن نہیں رہا۔ جب خود کی کتاب لگا دی جاوید بھائی نے، اپنی ہی کتاب سے بھاگ گیا اور اس پر خود دلیل نہیں دے رہا اور کہہ رہا ہے اس کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی جب تم نے رجوع کر لیا ہے تو اپنا رجوع پیش کر۔ تو پہلے کوئی اور عقیدہ اپنی کتاب میں لکھا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اب کچھ اور بیان کر رہا ہے، تو تضاد تو تیری باتوں میں ہے۔ خیر سامعین آگے دیکھیں، جاوید بھائی نے جو یہ کہا ہے نا کہ آپ ہم پر یہ بہتان لگا رہے ہیں، تو اس پر مفتی مجاہد دیوبندی کہتا ہے میں ثابت کروں گا۔ اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، آخر تک یہ بندہ ثابت کرنا تو دور، بالآخر یہ گروپ سے ہی بھاگ گیا۔ دیوبندی مناظر مفتی مجاہد کہتا ہے میں ثابت کروں گا۔ اچھا جی، اچھا جاوید بھائی نے جو اوپر بات کی تھی کہ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کا علم اللہ کے برابر مانتے ہیں، اس پر دیوبندی مفتی کہتا ہے ابھی آپ کی زبان سے خود ثابت ہو جائے گا جب مزید میں نے کچھ اور پوچھا۔ ٹھیک ہے سامعین۔ اچھا اب جاوید بھائی کہتے ہیں جو اس نے کہی تھی نا اوپر یہ بات کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا رجوع نامہ پیش کروں، جن بعض عبارات سے میں نے رجوع کیا، اس پر جاوید بھائی کہتے ہیں بالکل نہیں، میں آپ کی بات کا جواب بھی دے رہا ہوں اور اپنے عقیدے کی وضاحت بھی کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہم علم غیب رسول اللہ کا نہیں مانتے، لیکن جو میں نے آپ پر سوال قائم کیا البتہ اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا، جس کا گروہ والوں کو بے صبری سے انتظار ہے۔ سامعین اب یہ دیکھ لیں دیوبندی مناظر مفتی مجاہد کا اس پر کیا جواب ہے۔ اگر آپ برابر نہیں مانتے تو قرآن مقدس سے ایک آیت پیش کرو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم کا اثبات اور نبی اکرم علیہ السلام سے اسی علم کی نفی کی گئی ہو، قیامت تک آپ کو چیلنج ہے۔ اب یہ چیلنج کر دیا دیوبندی نے، یہ دیکھ لیں۔ اب اس پر جاوید بھائی نے کہا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم صرف اتنا ہی ہے جتنا قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے؟ اب یہ مفتی مجاہد کا دیکھ لیں اس پر ریپلائی۔ دیوبندی مناظر مفتی کہتا ہے قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کے علم کے بارے میں آگاہی حاصل ہو؟ اچھا ہاں ایک اوپر کا میسیج رہ گیا، اوپر پہلا میسیج کرتا ہے یہ، اور فرق بھی واضح ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فلاں فلاں چیز کا علم نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے۔ ہاں تو اب اس کے نیچے یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں آگاہی حاصل ہو۔ اچھا یہ ایک اور میسیج آیا اسی کا مفتی مجاہد کا، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے؟ جاوید بھائی کا ریپلائی آتا ہے قرآن کے علاوہ والی جو اس نے بات کی تھی نا، قرآن کے علاوہ یہ والی، یہ 1254 والی، اس پر جاوید بھائی کہتے ہیں یعنی آپ نے مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا ہی ہے جتنا قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اہل گروپ دیکھیے یہ ہے دیوبندیت کا عقیدہ۔ سامعین اب اس پر دیکھ لیں اس کی حالت، پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دیوبندی مفتی کہہ رہا ہے، جاوید بھائی کو میسیج کو ٹیک کر ریپلائی دے رہا ہے۔ آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے؟ جاوید بھائی کہتے ہیں جو اس نے بات کہی تھی مفتی مجاہد نے، پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جاوید بھائی نے ریپلائی دیا آپ کی تحریر سے یہی لازم آ رہا ہے، آپ ایسی بات کرتے کیوں ہو پھر مکر جاتے ہو؟ مفتی مجاہد کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے، کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے؟ اب یہ جاوید بھائی اس نے جو نہیں کہا نا یہ آ گیا، یہ نہیں۔ جاوید بھائی کہتے ہیں تو آپ کی بات سے جو لازم آیا اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اب مراد پوچھی اس سے۔ مفتی مجاہد کہتا ہے میرا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو صاف قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں؟ جاوید بھائی یہ جو اس نے یہ میسیج کیا تھا تو آپ نہیں، یہ اوپر والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو شامل ہے۔ اس کے جواب میں جاوید بھائی کا میسیج آیا 12:58 پر، آپ نے اپنے دعوے پر ایک بھی دلیل نہیں دی، دوسری بات جو میں نے سوال قائم کیا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا، بس سوال پر سوال کیے جا رہے ہیں۔
مفتی مجاہد، یہ سوال تو آپ کے لیے قیامت ہے، یہ چیلنج دیکھ لیں اس کے دیوبندی مناظر کے۔ اچھا، یہ اس نے جو اپنا مطلب بیان کیا تھا اپنی عبارت کا، میرا مطلب یہ 12:58 پر، اس کے جواب میں جاوید بھائی کہتے ہیں اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ دوسری بات یہی تو میں نے پوچھا تھا، کیا اللہ تعالیٰ کا علم صرف اتنا ہی ہے جتنا قرآن میں ہے؟ اب یہ دیوبندی مناظر مفتی مجاہد صاحب نے قرآن شریف کی ایک آیت لگائی اور اپنے دعوے پر کہا کہ یہ میری پہلی دلیل ہے۔ اچھا، جو اس نے یہ بات کہی تھی نا کہ یہ سوال تو آپ کے لیے قیامت تک ہے، اس پر جاوید بھائی نے کہا یہ سوال پوچھ کر آپ نے اپنے لیے ہی مصیبت مول لے لی۔ اچھا، اب یہ جو آیت لگائی تھی مفتی مجاہد نے، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ٹھیک ہے، اس کا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ بریلوی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب اللہ کے برابر مانتے ہیں، اور دعویٰ یہ تھا کہ میں اعلیٰ حضرت اس کو ثابت کروں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیں، اگر آپ برابر نہیں مانتے تو قرآن مقدس سے ایک آیت پیش کرو جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا اثبات اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی علم کی نفی کی گئی ہو۔ قیامت تک کا آپ کو چیلنج ہے۔ اچھا، مفتی مجاہد آخری میسج کرتا ہے، میں نے آپ کے سوال کا جواب قرآن سے دے دیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ میرے دعوے پر پہلی دلیل جو اس نے دی ہے، اب اس پر جاوید بھائی کا میسج آتا ہے۔ اس کا مطلب مناظر دیوبند مفتی مجاہد صاحب نے مقدار میں اختلاف ہے، اسے تسلیم کر لیا ہے۔ دیوبندی مفتی مجاہد صاحب اس پر ہاں یا نہ میں جواب دے دے تاکہ اہل گروپ کے سامنے اختلاف کی اصل وجہ کھل کر سامنے آ جائے، اس کے بعد آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سامعین، اب اس پر دیوبندی مناظر مفتی مجاہد کا رپلائی آتا ہے، آپ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اللہ کے برابر مانتے ہیں۔ پھر سے وہی بات، بار بار یہی دلیل کوئی نہیں، دلیل نہ دارت۔ جاوید بھائی کا دیکھیں، یہی تو پوچھ رہا ہوں دیوبندی مناظر صاحب، کیا آپ قرآن مجید یہی تو پوچھ رہا ہوں دیوبندی مناظر صاحب، کیا آپ قرآن مجید میں جو علم موجود ہے کیا اتنا ہی اللہ کے لیے مانتے ہو؟ اس کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اب اس پر دیوبندی مناظر مفتی مجاہد کا رپلائی آتا ہے، میرا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو صاف صاف قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کیا آپ اس سے انکار کرتے ہو؟ یہ دیکھ لیں کہ میرا مطلب یہ ہے۔ سامعین کرام، اس نے مفتی مجاہد نے پہلے وہ آیت پیش کر اور اس بات کی واضح طور پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم قرآن مجید میں موجود ہے، تو جاوید بھائی نے فوراً گرفت کر لی کہ تو کیا اتنا ہی علم مانتا ہے جتنا قرآن کے اندر ہے؟ کیونکہ قرآن کے اندر تو محدود ہے، ہر چیز محدود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو لامحدود ہے۔ تو وہ جیسے گرفت کی تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، فوراً بھاگ گئے یہاں سے بھی، یہ بھاگا۔ اچھا، جاوید بھائی نے اس سے پوچھا، یہ آ گیا 1:05 پر میسج، جو اس نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ جو اللہ کے برابر رسول اللہ کا علم مانتے ہیں۔ پھر کہا جاوید بھائی نے، جھوٹ، آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، بار بار جھوٹ بول رہے ہو دیوبندی مفتی صاحب۔ اچھا، اب اس پر دیوبندی مفتی مجاہد صاحب نے پھر سے وہی آیت لگائی۔ اس کے بعد جاوید بھائی کا میسج آتا ہے، اللہ کے علم کا انکار کون کرتا ہے؟ بات برابری کی ہے، اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے برابر رسول اللہ کا علم مانتے ہیں۔ اس پر یہ جو جاوید بھائی نے بات کہی تھی، پھر جھوٹ بولا، اس پر دیوبندی مفتی کا میسج آتا ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے جو اس نے آیت لگائی تھی؟ حالانکہ مطلب یہ اوپر بیان بھی کر چکا تھا۔ اچھا، جو جاوید بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے علم کا انکار کون کرتا ہے، بات برابری کی ہے، اس پر دیوبندی مفتی کا میسج آتا ہے، اسی پر میں نے قرآن کی ایک آیت کا مطالبہ
کیا ہے جو قیامت کی صبح تک آپ کی زبان پر نہیں آئے گی۔ آگے کہتا ہے اگر آپ برابر نہیں مانتے تو قرآن مقدس سے ایک آیت پیش کرو جس سے اللہ تعالیٰ کے علم کا اس بات اور نبی اکرم علیہ السلام کے اسی علم کی نفی کی گئی ہو، قیامت تک آپ کو چیلنج ہے۔ پھر سے وہی میسیج اس نے کاپی پیسٹ کر دیا۔ جاوید بھائی کا میسیج آتا ہے آپ نے کہا کہ آپ امام اہل سنت سے ثابت کرو گے کہ ہم اللہ کے برابر رسول اللہ کا علم غیب مانتے ہیں، وہ حوالہ پیش کریں جو دعویٰ ہے۔ پھر آگے جاوید بھائی کہتے ہیں دوسری بات آپ کو میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ بعض علم غیب کے قائل ہو یا نہیں، اور اس کو علم غیب کہنا درست ہے یا نہیں، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ مفتی مجاہد کا آیا، تھوڑا صبر کریں۔ اچھا جاوید بھائی اس والے میسیج کا اس کا جواب دیتے ہیں، یہ دوسری بات آپ کو میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ بعض علم غیب کے قائل، جاوید بھائی پھر کہتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے یہ آیا ہاں اس کا میسیج کہ یہ الگ موضوع ہے۔ جاوید بھائی کا جو اوپر میسیج کیا نا، دوسری بات کہ آپ کو میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ علم غیب کے قائل ہیں کہ نہیں، پھر اس نے کہا دیوبندی مفتی نے یہ الگ موضوع ہے، بات علم غیب کی چل رہی ہے، اپنا عقیدہ ہی نہیں بتا رہا ہے بندہ، سمجھ رہے ہیں، فوراً جیسے سوال کرو یہ الگ بات ہے، ایسے ہی کیا اس نے پورا ڈرامہ۔ اچھا جاوید بھائی کا میسیج آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جب میں آپ کے گھر سے ثابت کرنے جاؤں تو آپ پھر کہیں اس میں بھی اختلاف ہے، لہٰذا اصل اختلاف کی وجہ سامنے آ جائے تو زبردست کام ہو جائے گا دونوں فریق کے لیے۔ ٹھیک ہے سامعین، اب اس پر مفتی مجاہد کا میسیج آتا ہے جو اوپر کہا ہے نا، اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ امام اہل سنت سے تو ثابت کرو گے کہ ہم اللہ کے رسول کا علم اللہ کے برابر مانتے ہیں، تو اس پر اب دیوبندی مفتی کہتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر قادر مانتے ہیں یا اصولی جواب دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کی جو اور اس کا جواب دیتا ہے یہ مفتی مجاہد کہ اختلاف کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اختلاف کا ایک پہلو میں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہی بات کہ ہم اللہ کے برابر رسول اللہ کا علم مانتے ہیں، لیکن اس کا جواب نہیں دے رہا کہ یہ دیوبندی علم غیب کے قائل ہیں کہ نہیں اور اس کو علم غیب کہنا درست ہے کہ نہیں۔ خیر آگے دیکھیں سامعین کرام، جاوید بھائی کا میسیج آتا ہے جی الحمدللہ ہر ممکن پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ ٹھیک، اب مفتی مجاہد آپ میرے چیلنج کی طرف توجہ دیں۔ جاوید بھائی کا میسیج آتا ہے آپ اصل وجہ بیان کریں۔ ٹھیک ہے سامعین، جاوید بھائی کا میسیج آیا یہ کوئی اختلاف کا پہلو آپ نے بیان نہیں کیا بلکہ ہم پر الزام لگایا ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ امام اہل سنت سے اللہ کے برابر رسول اللہ کا علم غیب ثابت کریں گے کہ ہم بریلوی رسول اللہ کا علم شریف اللہ کے برابر مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جو جاوید بھائی نے اوپر یہ بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، تو اب دیوبندی مفتی کا اس پر ریئیکشن دیکھیں، وہ کہتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے کہ اپنے تمام علوم حضور علیہ السلام کو عنایت کر دیں؟ سامعین اب یہ دیکھ لیں، اس نے جو اوپر جو جاوید بھائی نے ایک میسیج کیا تھا یہ اختلافی کوئی پہلو نہیں ہے، اس پر کہتا ہے الزام نہیں حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، اچھا اور اس نے یہ بات کہی نا الزام نہیں حقیقت ہے، جاوید بھائی نے کہا وہ سب دیکھ رہے ہیں کیا ہے، بالکل یہ الزامی تھا اس کا۔ اچھا اب یہ جو میسیج ہے یہ نیچے والا 117 پر، اس کے جواب میں مفتی مجاہد کا میسیج آتا ہے آپ قرآن پاک سے میرے چیلنج کو توڑ دیں، میں اقرار کر لوں گا کہ میں نے الزام لگایا، اور اگر آپ قرآن پاک سے ایک آیت بھی پیش نہ کر سکیں تو میرا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، قیامت کی صبح تک آپ کو چیلنج ہے۔ نیچے والا میسیج دیکھ لیں، اگر آپ برابر نہیں مانتے تو قرآن مقدس سے ایک آیت پیش کرو جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا اس بات اور نبی اکرم علیہ السلام کے لیے اسی علم کی نفی کی گئی ہو، قیامت تک کا وہی کاپی پیسٹ اس نے کی ہے۔ اچھا ایک میسیج یہ رہ گیا، اس کا جواب میں قرآن سے ایک آیت پڑھ چکا ہوں یعنی دے چکا ہوں، وہ اوپر جو ٹیکسٹ دیا ہے اس نے۔ اچھا اب جاوید بھائی کا میسیج آتا ہے کہ آپ قرآن پاک سے میرے چیلنج کو توڑ دیں، اس کے جواب میں جاوید بھائی کہتے ہیں میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، لیکن جو آپ نے دعویٰ کیا ہے امام اہل سنت کے حوالہ سے
اس کو آپ ثابت نہیں کر سکے۔ اب اس کو دیکھیں، ذرا انتظار کریں، یہ مفتی مجاہد کہا 1:20 پر ذرا انتظار کریں۔ جاوید بھائی نے کہا کہ دوسری بات جو میں نے آپ کی ہی کتاب سے آپ کا رد کر دیا، اس کا رجوع نامہ آپ نے لکھ کر نہیں دیا۔ جو اس نے کہا ہے نا کہ میں نے اپنی جو کتاب لگائی تھی وہ اوپر جو میں نے پڑھی تھی، تو مفتی مجاہد نے جو میسج کیا تھا کہ میں نے اپنی اس میں سے بعض عبارتوں سے رجوع کر لیا ہے، تو اسی کا مطالبہ کیا جاوید بھائی۔ اچھا جاوید بھائی آگے کہتے ہیں، تیسری بات، ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ بعض علم غیب کے قائل ہیں اور اس کو علم غیب کہنا درست ہے۔ اچھا آگے جاوید بھائی کہتے ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں جو اصل اختلاف کو واضح کریں گی۔ اب یہ دیکھ لیں، مفتی مجاہد کا میسج آتا ہے 1:22 پر۔ میں کسی کام کے سلسلہ میں لاہور آیا ہوا ہوں، رات کو بات ہوگی، مہربانی گروپ ایڈمن موڈ پر ہی رہے۔ ٹھیک ہے سامعین؟ اچھا انہوں نے کہا کہ گروپ ایڈمن موڈ پر رہے، رات کو عشاء بعد انشاءاللہ کہہ کے گیا بات ہوگی۔ اچھا جاوید بھائی کا میسج ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر ان باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جو سوالات انہوں نے کیے، جو اصل اختلاف کا جو ابتدا سے سوال کیے تھے جاوید بھائی نے کہ آپ کے اور ہمارے مابین اختلاف اصل ہے کیا، مقدار میں ہے، اطلاق میں ہے یا حکم میں ہے، وہ اس کو واضح نہیں کیا۔ اور جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ امام اہل سنت سے یہ ثابت کریں گے کہ ہم بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا علم اللہ کے برابر مانتے ہیں، یعنی لامحدود۔ تو اب اس پر مفتی مجاہد جو گیا ہے، میں کسی کام کے سلسلے میں لاہور آیا ہوا ہوں، تو اس پر کہتے ہیں جاوید بھائی، چلیں ہم دیوبندیوں کی طرح بدگمانی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس پر مفتی مجاہد کا 1:23 پر میسج آتا ہے، اگر قرآن پاک کی آیت آپ کو میرے سوال کے جواب میں معلوم ہو جائے تو آپ پیش کر سکتے ہیں قیامت کی صبح تک۔ ٹھیک ہے، جاتے جاتے اب یہ جاوید بھائی کا میسج تھا، انشاءاللہ رات کو بات ہوگی۔ اچھا یہ مفتی مجاہد کا میسج آتا ہے 1:24 پر، کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت ہے کہ اپنے تمام علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عنایت کر دیں؟ اس بات کا جواب مجھے رات کو چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات دوپہر تک کی ہو گئی 1:24۔ یہ پھر میں نے میسج کیا ہے، جی مفتی مجاہد دیوبندی صاحب، بڑے ہی اچھے انداز میں گفتگو چل رہی ہے، آپ جب بھی آئیں، جو سوال آپ پر ہمارے مناظر نے قائم کیے، آپ ان کے جواب ڈھونڈ کر لائیں اور اختلاف واضح کریں تاکہ عوام بآسانی آگے کی گفتگو سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پھر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے سامعین، یہ رات کو 8:17 پر۔ اب یہ مفتی مجاہد آتے ہیں، میں نے بریلوی مناظر سے ایک سوال کیا تھا جس کا ابھی تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس پر جاوید بھائی کا میسج آتا ہے، آپ اس پر حکم واضح کریں۔ دوسری بات، جو میں نے آپ پر سوال قائم کیا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ تیسری بات، آپ نے جن باتوں سے رجوع کیا ہے وہ لکھ کر پیش کریں کہ کس بات سے آپ نے رجوع کیا ہے۔ اب یہ مفتی مجاہد کا میسج آتا 8:20 پر، میرا دعویٰ ہے کہ بریلوی علماء حضرات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اللہ تعالیٰ کے برابر مانتے ہیں۔ اگر میری یہ بات غلط ہے تو بریلوی عالم کو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن پاک سے صرف ایک آیت پیش کر دے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے علم ذاتی ثابت ہو اور حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عطائی طور پر اسی علم کی نفی کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے سامعین، اب یہ جاوید بھائی کا میسج آیا، اس والے میسج کے جواب میں اب یہ مفتی مجاہد کا میسج آتا ہے، یہ جو سوال کیا تھا جاوید بھائی نے کہ آپ اس پر حکم واضح کریں۔ اب اس پر کہتا ہے مفتی مجاہد صاحب کہ حکم بالکل واضح ہے، جو مشرکین مکہ کا تھا۔ مشرکین مکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مکر جائیں گے، اور آج آپ دنیا کے سامنے مکر رہے ہو کہ ہم برابر نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے سامعین، یہ 8:22 کا میسج۔ اب اس پر یہ جو دعویٰ تھا نا ان کا، یہ مفتی مجاہد صاحب کا 8:20 کا، اب اس پر جاوید بھائی کا میسج آتا ہے، اب آپ نے یہاں پلٹی مار دی۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کریں گے، لیکن ابھی تک آپ نے کوئی دلیل نہیں دی۔ دوسری بات، میں آپ سے بار بار ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو میں نے سوال کیا
اور آپ پر قائم کیا ہے اس کا جواب دیجئے، لیکن آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تیسری بات، آپ نے جو اللہ کے برابر علم ماننے کا حکم واضح کرنا ہے، جو اللہ کے برابر مانے رسول اللہ کا علم، اس پر حکم مانگا ہے انہوں نے کہ اس پر حکم لگائیں، جو اللہ کے برابر رسول اللہ کا علم مانے اس پر کیا حکم ہے۔ اور جو سوال جاوید بھائی نے کیے تھے کہ اختلاف کے تعلق سے، کہ علم غیب رسول کے تعلق سے دیوبندیوں کے اور ہم بریلویوں کے مابین اختلاف کیا ہے، اس کو بھی واضح نہیں کیا ابھی تک۔ سامعین یہ دیکھ لیں، اب یہ دیوبندی مناظر کا میسیج 8:23 پر۔ اگر آپ مساوات کے قائل نہیں ہیں تو قرآن پاک سے اپنی بات کا ثبوت پیش کر دو۔ ٹھیک ہے سامعین؟ اچھا، جو جاوید بھائی نے یہ میسیج کیا تھا نا، اب آپ نے یہاں پلٹی مار دی، اس کے جواب میں دیوبندی مفتی کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان سے ثبوت پیش کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ دیکھ رہے ہیں سامعین؟ اچھا آگے میسیج، اگر میں مولانا احمد رضا خان کی باتوں سے ثابت کر سکا تو میں اپنی شکست لکھ دوں گا۔ دیکھ رہے ہیں، یہ اس نے دعویٰ کر دیا ہے مفتی مجاہد دیوبندی نے۔ اچھا اب یہ دیکھ لیں سامعین جاوید بھائی کا 8:26 پر میسیج، یعنی آپ کے نزدیک یہ شرک ہے جو اس نے اوپر کہا ہے نا، یہ حکم بالکل واضح ہے جو مشرکین مکہ کا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس پر جاوید بھائی کا یہ 8:26 پر میسیج، یعنی آپ کے نزدیک یہ شرک ہے، ہاں یا نہ؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو انہوں نے کہا تھا نا جب مفتی مجاہد صاحب نے، اگر میں مولانا احمد رضا خان کی باتوں سے ثابت نہ کر سکا تو میں اپنی شکست لکھ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو جاوید بھائی نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اب یہ مفتی مجاہد سے جو کہا تھا جاوید بھائی نے کہ یعنی آپ کے نزدیک جو اللہ کے برابر رسول اللہ کا علم مانے وہ مشرک ہے، تو اس پر مفتی مجاہد کہتے ہیں، مفتی مجاہد صاحب اس کا جواب دیجئے پھر میں آگے جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیں، یہ آتا ہے مفتی مجاہد کا جواب۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو وہ آپ کے یہاں مشرک نہیں ہے۔ دیکھیں سوال جاوید بھائی نے کیا کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اللہ کے برابر مانے کیا وہ مشرک ہوگا؟ کیونکہ یہ اوپر یہ بات کہہ چکے ہیں مفتی صاحب، یہ دیکھ لیں جو حکم بالکل واضح ہے جو مشرکین مکہ کا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں کیسے پلٹی ماری، یہ دیکھ لیں اس کی بھاگم بھاگی۔ سامعین کہاں تھا میں، کون سا میسیج تھا، ہاں، اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو، یہ رہا 8:27 پر۔ یہ مفتی مجاہد کہتے ہیں اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو وہ آپ کے یہاں مشرک نہیں۔ ارے بھائی ہمارے یہاں کی بات نہیں، تو نے حکم لگایا۔ اب دیکھیں صاحب کتنا خوف ہے اس کو۔ اچھا ابھی جاوید بھائی کہتے ہیں چلے آپ نے مانا کہ یہ شرک ہے، اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سامعین، اب یہ 8:28 پر دیوبندی مناظر کا میسیج، میری تھوڑی مصروفیت ہے، میری طرف سے میرا نمائندہ مولوی علی اصغر صاحب بات کریں گے۔ یہ دیکھ لیں سامعین کرام، جیسے ہی یہ پھنسا ہے اس کے بعد یہ بندہ 8:28 پر، یہ مفتی ہے، مصنف ہے کئی کتابوں کا، وہ بہت بڑا مناظر ہے دیوبندیوں کا۔ اب یہ مناظر مصنف ہونے کے بعد یہ گیا نہیں گروپ سے، کوئی مصروفیت نہیں تھی سامعین، میں دیکھ رہا تھا، میں نے کال بھی کی تھی واٹس ایپ۔ اچھا اور یہ کس کو نمائندہ بنا رہا؟ ایک جاہل مرکب علی اصغر بواسیری کو، جس کو ہم جانتے ہیں چیزیں کتنا بڑا جاہل ہے۔ اچھا مولانا علی اصغر کا انتظار فرمائیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کہ جاوید بھائی نے کہا تھا چلیں آپ نے مانا کہ یہ شرک ہے، اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جاوید بھائی کا جواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مناظرہ دیوبند جناب مفتی مجاہد صاحب سے علم غیب کے مسئلہ میں اصل اختلاف کی وجہ پوچھی تھی، تو مجاہد صاحب نے کہا کہ بریلوی حضرات اللہ کے برابر رسول اللہ کا علم مانتے ہیں، اور میں اسے دلیل سے ثابت کروں گا۔ اور کس کی دلیل دیں گے؟ کہ امام احمد رضا سے ثابت کروں گا۔ سامعین آگے کہتے ہیں جاوید بھائی، ناظرین اکرام آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی مجاہد دیوبندی صاحب نے ایک بھی دلیل امام اہل سنت سے پیش نہیں کی، اور کہنے لگے اب آپ قرآن سے دلیل پیش کریں۔ یہ ہے مناظر دیوبند کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دلیل پیش نہیں کرتے۔ اچھا جاوید بھائی کا آگے کا میسج، دوسری بات انہوں نے دعویٰ دیا ہے کہ جو اللہ کے برابر علم مانے وہ مشرک ہے۔ ٹھیک ہے سامعین، انہوں نے اوپر فتویٰ لگا دیا جو اللہ کے برابر رسول اللہ کا علم مانے وہ مشرک ہے۔ اچھا تیسرا میسج،
बेचारे देवबंदी मुनाजिर साहब, आज हम आपकी तहकीक में कुछ इजाफा किए देते हैं। जिन जिन बातों से आपने रुजू किया है, अब देखते हैं आपने घर की इन बातों को देखकर रुजू करते हैं या नहीं। ठीक है सामीन, अब ये जावेद भाई का जवाब। जनाब देवबंदी मुफ्ती मुजाहिद साहब, आपने कहा क्या अल्लाह ताला को इस बात पर कुदरत है कि अपने तमाम उलूम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनायत कर दें? जवाब, थानवी साहब कहते हैं सिफत ख़ास वारी ताला इल्म मुहीत है। हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 29, मलफूजात हकीमुल उम्मत सफ़ा नंबर 226, ये नकल कर दिया। अच्छा, आगे सुने। आगे जावेद भाई कहते हैं कि आपके थानवी साहब कहते हैं कि दिया जाना फ़ी नफ्स ही मुमकिन है, यानी कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह की तरफ से दिया जाना फ़ी नफ्स ही मुमकिन है। लीजिए, जिस इल्म को आप अल्लाह के बराबर कहकर इमाम अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, आपके हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ही मान चुके हैं कि ये इल्म मिलना फ़ी नफ्स ही मुमकिन है। अच्छा, अब जावेद भाई कहते हैं मेरे इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्म इलाही से मुसावात का दावा बेशक बातिल व मरदूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो हमारा अक़ीदा है। आगे देखें सामईन इकराम, आगे जावेद भाई लिखते हैं आपके थानवी साहब कहते हैं दिया जाना फ़ी नफ्स ही मुमकिन है। अगली बात जो आपकी नई तहकीक पर पानी फेरने वाली है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप अब इसको देख कर भी रुजू कर लेंगे इंशाअल्लाह। मुलाज़ा फरमाएं। थानवी साहब कहते हैं एक शख्स हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब का कायल है, उसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? अब थानवी साहब कहते हैं मैंने कहा कि जो शख्स इल्म बिला वास्ता का कायल है वो काफिर है, यानी कि वो ज़ाती मानता है, वो काफिर है। अच्छा, और जो इल्म बा वास्ता यानी कि अताई का कायल हो, यानी खुदा की अता से बावास्ता का, वो काफिर नहीं अगरचे वो इल्म मुहीत ही का कायल हो। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द 8 सफ़ा नंबर 96। अब जावेद भाई कहते हैं लीजिए, आपकी तमाम तहकीक पर आपके ही थानवी साहब ने पानी फेर दिया। आपके थानवी साहब तो इल्म मुहीत जिसको वो अल्लाह का खासा कह रहे हैं, और यहाँ पर उसी इल्म मुहीत के कायल की तकफीर भी नहीं करते, लिहाजा आपके फतवे से थानवी साहब काफिर व मुशरिक हुए कि नहीं? सामईन, अब ये देख ले जावेद भाई का दूसरा मैसेज। देवबंदी मुफ्ती मुजाहिद साहब, आपने फतवे से आपके ही हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब मुशरिक हुए। अब बताएं, आपने दलील भी कोई पेश नहीं की, ना असल अख्तलाफ की वजह बयान की। अलबत्ता आपने थानवी साहब को और पूरी देवबंदियत को आज मुशरिक बना दिया। अब सामने का ये अगला मैसेज आता 8:38 पर। अहले ग्रुप तवज्जो फरमाएं, देवबंदियों के बहुत बड़े मुनाजिर जनाब मुफ्ती मुजाहिद साहब के फतवे से आज उनके अपने थानवी साहब कुफ्र के घाट उतर गए, और मुशरिक का उनको सर्टिफिकेट मुफ्ती मुजाहिद साहब की तरफ से मिल गया। आगे जनाब जावेद भाई कहते हैं देवबंदी मुनाजिर साहब, अगर आपने मौलाना अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा से साबित नहीं किया तो आपकी शिकस्त तस्लीम की जाएगी, ये आपकी खुद की गवाही है। उसके बाद ये जावेद भाई ने जो इसमें जो मलफूजात हकीमुल उम्मत के हवाले दिए हैं वो स्कैन लगाएं, वो ज़रा डेटा बंद है तो आपको मैं JPG लगा दूंगा इस वीडियो के साथ में, वो देख लीजिएगा, ये डाउनलोड नहीं किए थे। अच्छा, ये मुफ्ती मुजाहिद का मैसेज आता है 8:48 पर। इन तमाम तहरीरों को देखने के बाद मेरा नुमाइंदा अली असगर है, वही बात करेगा। ये देख ले सामे का, अब ये अपने ही इस मुनाजरे से किस तरह भागा है। देवबंदी मुनाजिर अपनी जान छुड़ाकर इस जाहिल को भेजकर, और इस जाहिल मुतलक ने आकर पूरी गुफ्तगू को तरहम भरम कर दिया, और इसने पूरी इतनी बेहतरीन इतने अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी, और ये हो रही थी क्या, हो ही गई थी, तो पूरा इसने बचाने की कोशिश की, लेकिन हालांकि पूरा मवाद तो अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल व बराहीन दोनों जानिब से लगा दिए गए। दोनों जानिब से क्या, देवबंदी मुनाजिर का तो सिर्फ इल्ज़ाम था, आला हज़रत का नाम लेकर उसने इल्ज़ाम लगाया था, धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन भी हमदे ताला हम बरेलवियों की तरफ से जो मुनाजिर थे जावेद भाई, उन्होंने दलाइल व बराहीन से
بالکل واضح کر دیا، جو اس چیز کو مفتی مجاہد نے شرک کہا تھا اسی چیز کو دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے ملفوظات حکیم الامت میں اقرار کیا۔ اچھا اب یہ تو چلا گیا، اب یہ جانے کے بعد علی اصغر آیا، اس نے گروپ کا ماحول خراب کیا، آڈیو پہ آڈیو فالتو کے اسکین پہ اسکین لگائے، پھر میں نے گروپ کو ایڈمن موڈ پہ ڈالا۔ اس کے بعد میں اس مفتی مجاہد کے پرسنل میں گیا، من کے آ کر تو بات آگے کر، اگر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، ورنہ تیری شکست کا اعلان کریں گے ہم۔ تو میں پرسنل میں گیا، تو اب میں آپ کو اس کے پرسنل میں لے کے چلتا ہوں۔ اب سامعین اکرام، اس کے بعد جیسے ہی وہ گفتگو ہو رہی تھی تو دوران گفتگو انہوں نے دیکھ لیا کہ اب جواب مجھ سے نہیں بن پڑ رہا، جو انہوں نے دعوے جات کی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بحمد تعالیٰ ہمارے بریلوی مناظر جاوید بھائی نے جو ان کو لاجواب کیا، ان کی خود کی ہی کتاب سے بھی، وہ بحمد تعالیٰ دلائل و براہین سے بھی، تو یہ گروپ میں جو ہے نا وہاں سے بھاگ آئے۔ تو میں نے ان کو پرسنلی یہ 26 اکتوبر کو ان کو میسج کیا تھا رات ہی کو، یہ ٹائم بھی دیکھ لیں آپ، 11:18 پر پہلا میسج گیا، پھر 3 میسج کیے تھے میں نے ان کو یہ 26 اکتوبر کو، میسج دیکھ لیں۔ میں نے پہلا میسج کیا تھا ان کو کہ مفتی مجاہد صاحب یہ آپ نے کیا کیا، کتنے اچھے انداز میں صبح سے گفتگو چل رہی تھی مگر آپ نے میدان چھوڑ دیا، آئے اور بات آگے بڑھائیں۔ یہ میسج دیا میں نے ان کو، انہوں نے ریڈ بھی کیا، دیکھ لیں بلو ٹک اسی وقت آ گیا تھا مجھے، تو رپلائی کوئی نہیں دیا۔ اس کے بعد میں انتظار کرتا رہا، پھر اگلے دن میں نے ان کو رات کو پھر میسج کیا، یہ دیکھ لیں 27 اکتوبر 2022، اور یہ میں نے 8:04 پر کیا پہلا میسج کہ جناب مفتی مجاہد صاحب آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ آگے بات کریں گے کہ نہیں۔ دوسرا میسج کیا، جو بھی ہے بتا دیجئے، اہل گروپ آپ کے انتظار میں ہیں، اگر آپ نے آگے بات نہیں کرنی اور آپ دم توڑ چکے ہیں تو بتا دیجئے تاکہ ہم گروپ کے ممبران کو بتا سکیں۔ یہ بھی ریڈ کیا انہوں نے سامعین اکرام۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھ لیں میں نے اعلان کیا تھا گروپ میں دوسرے دن کو، یہ 8:39 پر انہیں وہ میسج پھر میں نے شیئر کیا۔ ہم نے جو اعلان کیا تھا ان کی شکست فاش کا، یہ دیوبندی مفتی مصنف ہیں یہ دیوبندیوں کے، تو یہ ہم نے اعلان کیا، پھر ان کو میں نے سینڈ بھی کیا، اعلان بھی دیکھ لیجئے، اہم اعلان من جانب تنظیم الشورا انٹرنیشنل واٹس ایپ گروپ، موضوع مناظرہ علم غیب رسول علیہ الصلوۃ والسلام جماعت حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی جانب سے جناب محترم عزیز جاوید رضا صاحب اور جماعت وہابیہ دیوبندیہ اسماعیلیہ رشیدیہ احمدیہ سعدیانیہ کی جانب سے مفتی محقق مجاہد صاحب کے مابین 26/10/2022 کو واٹس ایپ گروپ علم مناظرہ گروپ میں ہوا۔ اس مناظرہ میں اسماعیلیہ رشیدیہ احمدیہ سعدیانیہ تکفیریہ فرقہ سے تعلق رکھنے والا مناظر مفتی مجاہد کی شکست فاش ہوئی۔ دوران مناظرہ بریلوی مناظر کے قائم کردہ سوالوں اور جوابات نہ دے سکا، جیسا کہ دیوبندیہ فرقہ باطلہ کا دعویٰ تھا، اپنے دعویٰ کو دلائل سے ثابت نہ کر سکا اور مناظرہ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ 2 دن انتظار کے بعد اس کی اس ذلت بھری شکست کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ اعلان بھی میں نے اس کو پرسنلی شیئر کیا، اس پر بھی اس کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا، یہ بھی اس نے دیکھ لیا ہے، یہ دیکھ لیں بلوٹک اس پر بھی آ گئی۔ تو یہ حال ہے ان دیوبندی مناظروں کا، اور یہ مفتی ہے، اور یہ ایک وقت میں سوشل میڈیا پر بہت بڑا مناظر کہلاتا تھا، اور کئی کتابوں کا مصنف ہے یہ دیوبندی مذہب کی حمایت میں اور بریلویت کے رد میں۔ اس مفتی مجاہد نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں، تو یہ حال ہے ایک رضا کے شعر کے سامنے یہ نہیں ٹک پایا، اور یہ دیوبندی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی۔ تو سامعین کرام، پوری مکمل گفتگو آپ حضرات کی ہم نے خدمت میں پیش کر دی ہے۔ ہماری اس گفتگو کو زیادہ سے زیادہ سنی بھائیوں تک پہنچائیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔